بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم سنائیں آج کی اس نشست میں اللہ کریم ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو دعا میں پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ دعا ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ناظرین، یہ دعا سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 23 ہے، 23. اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، ہم اپنی جان پر ظلم کر گزرے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمایا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں. یہ ترجمہ تھا اس دعا کا، بڑی مشہور و معروف دعا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا. اس کے شروع میں اعلیٰ لگا کے یہ بتایا کہ یہ دعا دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے، حضرت حوا، یعنی دونوں ہمارے والدین کی یہ دعا ہے، سب سے پہلی دعا جو آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی. ناظرین، آدم علیہ السلام اللہ پاک کے پہلے نبی، پہلے پیغمبر اور پہلے انسان بھی ہیں. قرآن کریم نے تقریباً 25 مقامات پر آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، 25 آیات کے اندر. اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ 25 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات نقل کیے گئے ہیں، لیکن ہر موقع پر، ہر صورت میں اس صورت کے مضامین کی مناسبت سے اسلوب، انداز بیان، اس کی فصاحت و بلاغت، کہیں اجمال سے کہیں تفصیل سے، ہر جگہ اس کے مضامین کے مناسب ہے. جس طریقے کے مضامین چل رہے ہوتے ہیں اسی مناسبت سے قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے، کہیں تفصیل سے کہیں اجمال سے. یعنی ایسا کہیں نہیں ہوا کہ ایک ہی واقعے کو قرآن ایک ہی انداز میں ریپیٹ کر رہا ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مخاطب ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، وہ پھر محظوظ نہیں ہو پاتا، وہ بورنگ فیل کرتا ہے. لیکن اللہ کریم، ظاہر ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ کلام الملوک، ملوک الکلام، جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. جب بھی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیں، ہر واقعہ دوسرے مقام پر اسی واقعے کو سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، لیکن عجیب انداز، الگ منفرد انداز، انوکھا انداز، اور اس کی متانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سنجیدگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ظاہر قرآن اللہ کریم کا کلام، اس میں تفریح، مذاق، اس قسم کی باتیں جو شایان شان نہ ہو اللہ کریم کے یا انبیاء علیہ السلام کے پیغمبرانہ شان کے، قرآن نے بالکل ان چیزوں کا، اس کی شباہت بھی آنے نہیں دی اپنے کلام کے اندر. بہت ہی سنجیدہ کلام، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ہر جگہ اس کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ کلام چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، پوری متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. چنانچہ اس آیت میں بھی سورۃ الاعراف کے اندر جو دعا ہے، یہ دعا ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. اس آیت سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، واقعات سنائے جا رہے تھے. ابلیس اور شیطان کے وسوسے کا تذکرہ بھی ہوا، پھر آدم علیہ السلام کی چوک کا وہ لغزش
اجتہادی لغزش آپ کہہ لیں، اس کو چوک کہہ لیں، آپ بھول کہہ لیں، یہ سب الفاظ بولے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھا جائے چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یاد رکھیں کہ گناہ سے، معصیت سے معصوم ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، ایک ماحول ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ذکر ہو رہا ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں تو ادب کو ملحوظ رکھیں۔ آدم علیہ السلام کا نام بھی بڑے ادب سے لیں، چونکہ یہ ابو البشر بھی ہیں اور اللہ پاک کے سب سے پہلے ابو الانبیاء بھی ہیں۔ ظاہر ہے جب ابو البشر ہو گئے، تمام انسانوں کے والد بزرگوار ہو گئے، تو یقینی طور پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی والد بزرگوار، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی والد کے درجے میں، اس لیے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ ان کا جب تذکرہ بعض لوگ بول چال میں کہہ دیتے ہیں آدم علیہ السلام کا گناہ، اور آدم علیہ السلام کی گناہ کی وجہ سے معاذ اللہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خود اس دعا کو دیکھیں، اس دعا سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 37، اس میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ عجیب بات، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب لغزش ہوئی، بھول ہوئی، اجتہادی لغزش، گناہ نہیں، یاد رکھیں، سن نہیں، معصیت نہیں، گناہ نہیں، بالکل جائز نہیں الفاظ استعمال کر، بالکل گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں تھا یہ بھول چوک، یہ لغزش۔ اور اللہ پاک دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، ظاہر ہے کہ یہ فرق بتانے کے لیے کہ اللہ پاک سے کبھی بھول چوک نہیں ہوتا، اللہ پاک سے نسیان نہیں ہوتا، اللہ پاک سے کبھی بھول نہیں، لغزش نہیں ہو سکتی۔ اس فرق کو بتانے کے لیے ادردن اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قسم کی بھول چوک کروائی جاتی ہے، بتانے کے لیے انسانوں کو کہ ہر قسم کی بھول چوک سے، نسیان سے، لغزش سے اگر کوئی ذات پاک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، ولا ینسا، نہ وہ کوئی چیز بھولتا ہے، بھول چوک نہیں ہوتی اللہ پاک سے، اسی کو اللہ کہتے ہیں، یونیک ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھول چوک کروا کے اللہ پاک دراصل بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، چونکہ جس ذات سے بھول چوک ہو جائے، نسیان ہو جائے، وہ معبود نہیں بن سکتی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں، اس نقطے کو ہم سمجھ لیں تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہو سکتے، ہم شرک نہیں کر سکتے۔ یہ بھول چوک یہ اللہ پاک کی طرف سے کروائی جاتی ہے، مقدر ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس ذات سے بھول چوک ہو جائے، نسیان ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو وہ ذات عابد تو ہو سکتی ہے، معبود نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ عابد ہے، عبادت کرنے والی ذات۔ ہاں، انسانوں میں، مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اور عام انسان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اور غیر نبی کا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ ہم اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کی دعا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ناظرین جب لغزش ہوئی، بھول چوک ہوئی، اجتہادی بھول ہوئی، لغزش ہوئی، تو ظاہر ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے لیے پہلا موقع تھا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہاں برداشت تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے عتاب ہو، اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے بے چین ہو گئے، بڑی عجیب ہیبت طاری ہو گئی ان کے اوپر کہ میں کیا کروں، التجا دعا میں مصروفی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کن الفاظ میں وہ دعا کریں، کس انداز سے اللہ پاک سے مانگیں، التجا کریں۔ کہیں اللہ پاک سے التجا، کہیں اللہ پاک سے دعا مزید عتاب میں اضافے کا ذریعہ موجب نہ بن جائے، کہیں شان پیغمبری کے خلاف نہ ہو، اللہ پاک کے سامنے عاجزی پیش کر۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے بے چین، بہت بے قرار، بہت مضطرب تھے، لیکن اللہ پاک کی ذات علیم بذات الصدور ہیں،
اللہ پاک کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام اندر سے بہت بے چین ہیں، بہت بے قرار ہیں، ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی، اللہ پاک کا عتاب، اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ بتلایا گیا کہ آپ نے جو کیا غلط کیا۔ تو اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہی یہ الفاظ سکھائے ہیں، جو آیت میں نے سورۃ البقرہ کی پڑھی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اللہ پاک کی جانب سے کچھ معذرت کے الفاظ، یعنی معذرت کے الفاظ، معافی کے الفاظ بھی اللہ پاک نے عطا فرما دیے۔ یہ شان کریمی دیکھیں اللہ پاک۔ ظاہر ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فیلنگز، کیفیات کو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کسی بھی انسان۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کی جو بے کلی تھی، جو بے چینی تھی، جو بے قراری تھی، جو اضطراب تھا، اللہ پاک نے محسوس کر لیا۔ اللہ پاک نے دیکھ لیا کہ آدم بہت پریشان اندر سے، اور انہیں زبان خاموش ہو گئی، وہ کچھ کہہ بھی نہ پائے کہ میں کن الفاظ سے دعا کروں۔ کہیں دعا کرنا شان پیغمبری کے خلاف نہ ہو، شان عبدیت کے خلاف نہ ہو، کہیں میری طرف سے التجا کرنا، معافی کی درخواست کرنا اور زیادہ اللہ پاک کے عتاب میں، اللہ پاک کی ناراضگی میں اضافے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ قربان جائیے انبیاء علیہ السلام کو سیلوٹ ہے۔ کیا ادب تھا، کس قدر ادب کے کس اللہ اکبر معیار پر یہ حضرات فائز تھے، اندازہ آپ لگائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ سکھائے الفاظ ان کو، قرآن نے تذکرہ کیا ہے فتاب علیہ۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تو اللہ پاک ان کی طرف متوجہ ہوئے معافی کے ساتھ، اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک کی شان ہے ہی ایسی کہ اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا بعض سلف نے کہ جب کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ دعا کرے جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی، یعنی یہ دعا پڑھا کرے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پروردگار۔ ظاہر ہے کہ ہم جب اپنے بارے میں کہیں گے تو ہم بھول چک نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم سے معصیت ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے ہمارے پروردگار اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے اگر ہماری توبہ قبول نہ کی، ہماری معذرت قبول نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور قبول کرنے کے بعد رحم کا معاملہ نہ کیا۔ رحم کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی آپ نے ہمیں گناہ سے نہ بچا لیا تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے اللہ یقینی طور پہ، یقیناً ہم سب خائب و خاسر، نامراد، ناکام ہو جائیں گے، ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا بڑی مبارک دعا ہے، بہت متبرک دعا ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام اللہ پاک کے پہلے پیغمبر ہیں، اللہ پاک کے پہلے نبی ہیں، اللہ پاک کے پہلے رسول ہیں، ابو البشر ہیں اور تمام انسانوں کے والد بزرگوار۔ تو اس دعا کو ہم نے اپنے معمولات میں بھی شامل کرنا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں، ہمارے لیے تو یہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس دعا کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، گناہگاروں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، تم نے اگر گناہ کر رکھے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک سے ان الفاظ سے دعا مانگا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پروردگار۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کو جب ایک انسان پکارتا ہے، اللہ پاک کو ندا دیتا ہے، اللہ پاک کو آواز دیتا ہے، تو اگر رب کہہ کے اللہ پاک سے پکارے، رب کے ذریعے اللہ پاک کو اگر ندا دے تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی۔ آپ دیکھیں نا دعا کے اندر کتنے اسباق ہیں، کتنے لیسنس ہیں، اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے۔ ایک ایک دعا کے اندر اتنی حکمتیں رکھی گئی ہیں، اتنے لیسنس رکھے گئے ہیں، اتنے اسباق رکھے گئے ہیں کہ اگر کسی ایک دعا کو ہم سمجھ لینا، آپ یقین کریں تو ہمارا عقیدہ بھی درست ہو جائے، ہمارا ایمان بھی درست ہو جائے، اور اسلام کی ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا۔
دیکھیں رمضان کریم کی بھی آمد ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ابھی سے استغفار کا معمول بنائیے گا، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، تاکہ ابھی سے پریپریشن ہو کہ رمضان کے آتے آتے اچھی طرح ہم تیار ہو چکے ہیں روزے کے لیے، تراویح کے لیے، قیام کے لیے، صیام کے لیے. گناہوں سے ابھی سے اجتناب کریں تاکہ رمضان آتے آتے ہماری آنکھیں بھی گناہ سے بچنے کی عادی ہو جائے، زبان بھی ہماری گناہوں سے بچنے کی عادی ہو جائے، اور ہمارے کان، ہمارے جسم، ہمارا پورا وجود سراپا بے ضرر بن جائے، نفع بخش بن جائے ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. تو ایسا رمضان گزاریے گا، پھر دیکھیں انشاءاللہ رمضان کے بعد کیا کچھ آپ کو ملتا ہے. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.